ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہے مجھ سے. یعنی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت میں ہی بن گیا ہوں. کوئی بندہ اٹھتا ہے وہ اپنی زندگی میں دین کی خدمت یہ سمجھتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے. جس طرح ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو اس وقت لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد بنوا دینی ہے, ایک مدرسہ بنوا دینا ہے. اب آپ کو پتہ ہے اکانومی اجازت نہیں دیتی, مدرسہ اور مسجد بنانا تو مشکل کام ہے. اب لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر صاحب کے خلاف ضرور بنانا ہے. ٹوٹل دین کی خدمت یہ ہے, تمام فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. چلے ہم اس کلپ کو درست بھی سمجھ لیتے ہیں اگر آپ کوئی علمی رد کرتے, چھوٹی چھوٹی کلپنیاں کاٹتے ہیں اور ان کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں جو وہ بیان کر کے اپنی عوام کو اکسا سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میں ڈر جاؤں گا؟ نا 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 چھڑ دو. آلے تک نہیں تو پتا لگا جتنا منو چونڈی ماری جائے میں اتنا ہی لمحہ پا لیا توڑے فرقے نو. ہاں سیدھی سی بات ہے. اور جس طرح ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر کہتے ہیں نا کہ میں نے تو سیدھا جو ہے ہینڈلرز کے بارے میں بات کرنی ہے. تو یہ بھی آپ یاد رکھیں, میرے ساتھ جو پنگا لے گا نا تو میں نے تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات کرنی ہے. تمہیں کوئی شاید سمجھتے ہی نہیں ہو, تم لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے, تمہارے چھوٹے ہوئے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں پوڑ کے رکھ چھڑنے جے پچھو لے کے اگے تک سارے اور پوڑ دیتے ہیں. دیکھ لو ہماری عمر کے لوگ کتنے احترام سے ان کا نام لیتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے, اور آج ہمارے بچے ان کی میمز بنا رہے ہیں. ہاں پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی اس سے زیادہ مٹی ان 12 سالوں میں پلید ہو چکی ہے. اور کس وجہ سے؟ ان کی یہ جو روحانی اولادیں ہیں نا, انہوں نے ان کو بے عزت کروایا. اور دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اس کا میری زندگی یا میری موت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو کام ڈرنا تھا وہ ڈال گیا ان کے ساتھ. اب تو یہ کام پھیلنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں وہ آپ کے سامنے ہے. جائیں لائف سٹوریز سنیں, 200 کے قریب ایپیسوڈز ہونے والے ہیں. کون دنیا میں بندہ ہے جو اس طرح لائف سیشن آ کے کر سکتا ہے کہ ہاں جی بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھ کے تو اپنے فرقے کو چھوڑا ہے. وہ سالوں میں کوئی ایک بندہ چھوڑتا تھا اور 20-20 سال اس کی تقریریں پورے ملک میں ہوتی تھی. میں اہل حدیث کیوں ہوا, ہاں میں دیوبندی کیوں ہوا, میں بریلوی کیوں ہوا. کوئی سالوں میں ایک بندہ. اور ادھر روزانہ درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں. کوئی مریخ سے نہیں, انہی میں سے نکل کے. ہاں اور وہ لوگ جن کو آپ نے تعارف نیگیٹو کروایا تھا, رائے ونڈ والی جماعت یا باپا جانی والی جماعت ملتان شریف والی, وہ تو گھیر کے بندے لے کے جاتی ہے نا, ہزاروں لے کے جاتی ہے تو بیچ میں سے کوئی 2-4 نکلتے ہیں. یہاں سب کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے اور جس نے تعارف کروایا ہوتا ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں, اور جس کے بارے میں کروایا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں یہ سچائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ میں نے کیا ان کے خرچے اٹھائے ہوئے ہیں یا میرے ساتھ اٹیچ ہو کے تو ان کی بڑی پذیرائی ہونی ہے؟ ماں باپ کو اپنے خلاف کرتے ہیں, رشتہ داروں کو اپنے خلاف کرتے ہیں, مسجد کے مولویوں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں, لیکن راستہ نہیں چھوڑتے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, یہ سچائی کی طاقت ہے. تو میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا. ظاہر سب سے بہتر تو میں خود سمجھ سکتا ہوں نا کہ میری کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں. تو وہ تو درجنوں باتیں گنوائی جا سکتی ہیں, لیکن اگر اسے سم اپ کیا جائے نا تو میں نے وہ مینلی 3 چیزیں ڈھونڈی ہیں. ان کے اوپر میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ انجینئر صاحب نے کون سی مصیبت ان کے لیے کھڑی کر دی ہے انہیں پتا چل جائے. پہلی جو آپ سمجھ لیں میرا مقدس جرم ہے کہ میں تمام مسلمان فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ سب سے بڑا میرا جرم ہے, اس لیے کہ یہ نہیں سمجھتے. اب اس کے اوپر میں تفصیلی گفتگو بعد میں کروں گا. دوسرا جرم ہے کہ میں فرقہ بنانے, مدرسہ بنانے, جماعت بنانے, چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف ہوں. اب یہ ساری کی ساری باتیں انہیں سوٹ نہیں کرتی کیونکہ ان سب کی دمیں کٹی ہوئی ہیں. یہ سب یہی کچھ کرتے ہیں, اور جس بلی کی دم کٹی ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ باقی ساری بلیوں کی دم بھی کٹ جائے تاکہ وہ نمایاں نہ ہو کہ یہ دم کٹی بلی جا رہی ہے. اے بندہ جڑا جا رہا ہے جنا V8 اے نے جناب وہ فلانے کو اتنا چندہ لیا سی جے کھا گیا جے, مدرسہ اتھی کھلوتے آ جے
اور اس نے اپنے اوپر لگا لیا, مدرسہ وہیں کھڑا ہے اور اس نے سارا پیسہ اپنے اوپر لگا لیا ہے. اور تیسرا مقدس جرم جو ہے, جو سب سے بڑا ہے, جو ہماری دعوت کی بنیاد ہے, وہ ہے خاموشی کا بائیکاٹ. بالکل. اب پوچھیں گے کہ یہ جو بات تم نے ممبر سے بیان کی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے, اور بتانا ہمیں آپ نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہے, کیونکہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے. دین اجمیر شریف, بغداد شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف والوں نے نہیں بنایا. دین اس شخصیت پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں تم نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا. یہ ہے اصل جو تیسرا سب سے بڑا جرم, کہ خاموشی کا بائیکاٹ اور پوچھنا ہے. کل تک تو بڑے فخر سے کہتے تھے جناب علماء سے پوچھیں نہ آ کے, اب جب ہم لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ بھاگ رہے ہیں. وہ پوچھنے سے مراد یہ کہتے تھے کہ پوچھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں. لوگ تو کہتے ہیں سرکار آپ کا کیا خیال لینا ہے, خیال تو دنیا میں ہر بندہ دے رہا ہے, ہمیں بتائیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں. اب کتاب و سنت نہ خود پڑھا ہوا انہوں نے, جن بزرگوں سے کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا, یا پڑھا بھی ہے تو انہوں نے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے قرآن کی تفسیریں اور حدیث کی شروحات لکھ دی. حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے, رزلٹ کچھ اور نکال رہے ہیں. آیت میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور تشریح میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یا بہاول حق بیڑا تک, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, ہاں بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. قرآن کے اندر ان لوگوں کا کام ہے, کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم. سرکار صراط الذین انعمت علیہم, قرآن جن کو جانتا ہے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے کے ہیں. قرآن کیا اشری تھانوی کو صراط الذین انعمت علیہم کہہ رہا ہے, تو کروڑوں دیوبندی کہیں گے جی 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 انہی کو کہہ رہا ہے. ہم کہیں گے ابھی پوچھ لیتے ہیں بریلویوں سے, گاڑ تلے صراط الذین انعمت علیہم احمد صاحب بریلوی صاحب ہے, جی 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 کروڑوں بریلوی کہیں گے بالکل جی. ہم کہتے ہیں ابھی دیوبندیوں سے پوچھ لیتے ہیں. ہاں تو یہ صراط الذین انعمت علیہم کی جو تشریح انہوں نے کی ہے اس تشریح کی اوقات یہ ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی تو صحابہ اکرام اور اہل بیت ہیں علیہم السلام اجمعین, انبیاء اکرام علیہم السلام. جی اس کے بعد کوئی نہیں ہوا, جی اس کے بعد ہوئے ہیں یہ امام بخاری امام مسلم, نہیں اس تو اگے تو پھر تسی آگے. پہلے خود ایک دوسرے کے اوپر متفق ہو جائے نا, پھر ہمیں دعوت دیں نا. ہم تو وہیں تک بات کر سکتے ہیں نا جن تک متفق ہیں. نہیں جی فیض ہے سرکار, فیض تو پھر یہ ہے کہ 1200 سال سے کروڑوں فالورز, لاکھوں علماء فرقوں کے, اور ایک بندہ آ کے سارے بابے فارغ کر دے, ان کے مولوی فارغ کر دے. تو سب تو بڑا غوث مجدد اور بابا کون ہویا, پھر وہ بندہ ہویا نا. اگر یہی کرائٹیریا بنانا ہے آپ نے, کرائٹیریا قرآن و سنت ہے, چاہے کوئی کافر بیان کرے چاہے کوئی مسلمان بیان کرے. تو یہ اصل جو بڑا جرم ہے وہ تیسرا ہی ہے. اب وہ پہلا جو جرم ہے اس کے پر میں مختصر بولوں. جو میں نے کہا کہ یہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ سارے فرقوں کو مسلمان کیوں کہتا ہے, اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. 2 فرقوں کی ایکسیپشن ہے, اور میں انہیں فرقہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ مسلمانوں میں سے نکلے ہیں, وہ غیر مسلموں میں سے نہیں نکلے. اور فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. غلام احمد قادیانی دجال سنیوں کا مناظر تھا دعوے نبوت کرنے سے پہلے, تو انہی میں سے نکلا نا. اور حنفی تھا, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا. اس کے ماننے والے ابھی بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, یعنی جس طرح دیوبندی اور بریلوی پڑھتے ہیں, اور گالی دیتے ہیں یہ اہل حدیث کو. اہل حدیث تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں, آپ کی تو نماز ہی قادیانیوں والی ہے. ظاہر ہے جب انہوں نے کرائٹیریا یہ بنایا, ہماری نماز وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے, اہل حدیث بھی اسی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. تو آپ دیکھیں جو یہ جرم خود کر رہے تھے اس کی گالی کسی اور کو دے رہے تھے. یہ تو ہم نے آگے ایکسپوز کیا نا کہ جاؤ ان کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھو نماز کس طریقے پہ پڑھ رہے ہیں, تمہارے حنفی بھائی نکلیں گے وہ. اب تو ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہے, ان کے جو اس وقت موجودہ خلیفہ صاحب ہیں سو کارڈ, انہوں نے کہا ہم حنفی ہیں, ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. تو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہوتے تو یہاں تک نہ پہنچتے. تو
ان کو وہ سنیوں میں سے ایک فرق ٹوٹ کے الگ ہوا، ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا، ان کی ہم تکفیر کرتے ہیں۔ دوسرا فرقہ ایک شیعہ کا ہے، وہ یہاں پہ تو ایسا نہیں پایا جاتا سوائے چند ایک غالی ذاکرین کے، زیادہ تر تو وہ شام کے اندر ہے، نصیریہ، جو حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ الوہیت کے درجے پہ فائز کرتے ہیں، علی اللہ کہتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو بیلنس ہو گیا جی، سنیوں سے بھی نکلا ہوا ایک فرقہ، اس کی بھی تکفیر ہو چکی ہے، اور شیعہ سے نکلے ہوئے ایک فرقے کی بھی تکفیر، اور اس طرح کی تکفیر کہ سنی شیعہ متفق ہے اس تکفیر کے اوپر، یعنی قادیانیوں کو صرف سنیوں نے کافر نہیں قرار دیا، سنی سے مراد میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور جتنے سو کالڈ حنفی شافعی مالکی حنبلی سب، بلکہ شیعہ نے بھی قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے جو شیعہ کا فرق تھا ٹوٹ کے الگ ہونے والا نصیریہ، اس کو صرف شیعہ نے کافر نہیں اثنا عشری نے قرار دیا، بلکہ اہل سنت نے بھی ان کی تکفیر کی۔ لیکن حیران کن بات ہے کہ جو مسلمان کلیم کیے ہوئے ہیں نا، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، اور میں نے کئی سالوں سے یہ بارہا چیلنج دیا ہے، علمی چیلنج، کہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک عالم دین جسے اس کے فرقے کے لوگ سب سے بڑا مانتے ہوں، وہ ہمیں یہ ریٹن میں فتویٰ دے دے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں، اگرچہ ہم انہیں گمراہ مانتے ہیں، جہنمی مانتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن وہ عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے اپنے انہی عقیدوں پر اگر مر گئے جو اب وہ کلیم کرتے ہیں۔ تو آپ کو اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایسا نہیں ملے گا جو یہ آپ کو سٹیٹمنٹ دے دے۔ ہاں اس طرح ضرور کہیں گے کہ اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہو تو جنت میں چلا جائے گا۔ ہاں ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر۔ جا، تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے بریلوی کہیں گے کہ اگر کوئی اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہو تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ پھر آگے پوچھے کون سا اہل حدیث ہے جو گستاخ رسول نہیں ہے، وہ کہیں گے ساری گستاخ نے شکلیں نہیں دیکھ رہے ندیاں۔ تو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں جو وہ مسلمان مانتا ہوں باقیوں کو۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹ چاہیے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں انہی عقیدوں پر مر گئے تو جنت میں چلے جائیں گے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ انڈائریکٹلی کافر کہتے ہیں۔ ڈائریکٹ کافر اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ڈرتے ہیں پبلک پریشر کی وجہ سے، پھر جوڈیشری میں ایسے بندوں کے خلاف کیس ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں، اس لیے وہ ڈرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا پہلا جرم جو میرا تھا، جو 3 بڑے جرائم تھے، ان میں سے ایک یہ کہ میں مسلمان مانتا ہوں، یہ کافر مانتے ہیں۔ اور یہ کافر کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر ان کا چارہ نہیں چلے گا، ان کی چندہ بک قائم نہیں رہے گی، ان کے مدرسے الگ نہیں ہوں گے، کیسے ہوں؟ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ جذباتی باتیں ہیں، کہیں لکھی بھی دکھائیں، تو میرا جو عقیدہ ہے وہ تو میرا ویڈیو سے آیا ہے، مجھے تو لکھا ہوا دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ان کے بڑوں نے لکھ کے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے۔ احمد بریلوی صاحب کی کتاب ہے احکام شریعت، جس میں انہوں نے فتوے دیے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہابیوں کا جو ذبیحہ ہے، یعنی اگر کوئی وہابی، اور اعلیٰ حضرت وہابی کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کو، اگر کوئی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کرے تو وہ حلال ہے یا حرام؟ تو انہوں نے کہا کہ وہابی، اور پھر بریکٹ خود کھولی، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی یعنی کہ شیعہ، اور ساتھ لکھا قادیانی۔ ہاں اگر یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا۔ یہ سب کے سب مرتد ہے، یعنی واجب القتل۔ مرتد کا مطلب یہ کہ دین چھوڑ گئے۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی یہود و نصارہ ان کے نزدیک دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر ہے، اور قادیانیوں کی صف میں لا کے ان کو کھڑا کیا ہے، ان سارے فرقوں کو۔ اچھا، پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے، اس کی پروف ریڈنگ کی ہے، اور اینڈ پہ انہوں نے باقاعدہ اس کی شان میں
اشعار بھی لکھے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ جمع کیا اور بڑا اچھا کام کیا. اس پہلے حصے میں موجود ہے کہ ایک شخص سوال کرتا ہے حضرت سے اور بیٹا وہاں موجود ہے. اب بیٹے کو یہ تربیت دی جا رہی ہے. اور بیٹا کون ہے؟ وہ جس نے نعت لکھی ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. مصطفیٰ رضا خان نوری 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، جنہیں مفتی اعظم انڈیا کہا جاتا تھا. یہ مفتی اعظم انڈیا کی تربیت ان کے ابا جی یہ کر رہے ہیں کہ پاس بیٹھے ہوئے اور اعلیٰ حضرت سے ایک بندہ سوال پوچھتا ہے کہ بتائیں کہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں جب جماعت ہو رہی ہو یا الگ پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا وہابیوں کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. چلو ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے اس سے مراد وہ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ رفع دین کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ نہیں، وہ تو دیوبندیوں کو بھی وہابی کہتے ہیں، مسئلہ عقیدے کا تھا. وہ اگلے سوال میں کلیئر ہو جائے گا. دوسرا سوال اسی بندے نے کیا کہ حضرت وہابیوں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب انہوں نے دیا کفار کی مسجد، ہاں کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. سوال ہو رہا تھا وہابیوں کی مسجد. ویسے یہ بھی اعلیٰ حضرت کی غلطی ہے، میں نے ہائی لائٹ کر دی. آپ کو کہنا چاہیے تھا کفار کی عبادت کا. مسجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہے. دیکھیں نا قادیانیوں کو نہیں لکھنے دیتے نا یہ مسجد. تو ہمت کرو جو بندیاں نو اہل حدیث اور شیعہ نو مسجد لکھنے تو روکو، کو عبادت گاہ نے نہ دیا. تو انہوں نے کہ مثل گھر کے ہے. مراد یہ کہ جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا تو آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں مثل گھر کے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. جو 5 خوبیاں نبی علیہ السلام کو دی گئی ان میں سے ایک خوبی یہ تھی. تو انہوں نے اس کے اوپر پھر تیسرا سوال اس بندے نے کیا کہ اذان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جواب انہوں نے دیا کہ جی وہابیوں کی نماز کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے. ظاہر ہے نماز ہی نہیں ہو رہی، اذان کیوں ہونی ہے؟ البتہ اللہ اور اس کے رسول کا جب نام آئے تو آپ عز و جل یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں. باقی نہ ان کی نماز نہ ان کی جماعت نہ ان کی مسجدیں جو ہے مساجد اور نہ ان کی اذان. اور پھر حسام الرحمن جب انہوں نے لکھی جس میں انہوں نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، اس کے اینڈ پہ انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے دیوبندی کافر ان کے نزدیک. اور لکھا کہ مرتد ہے اور اس پہ اجماع ہے. اجماع ان کا اپنا، یہ اندھا اجماع کی بات کریں نا انجینئر صاحب پہ اجماع ہے تو کہا کریں کہ آپ پہ بھی اجماع ہے مخالف فرقے کا جس کو آپ اجماع مان رہے ہوتے ہیں. اور اس کے جواب میں، اور اس کتاب کا نام دیکھیں حرمین کی تلوار، اور جواب میں لکھی المحنت علی المفند. شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے ان کے پیر صاحب خلیل احمد سہارنپوری نے، انہوں نے نام رکھا ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر، اور پاگل بابا احمد بریلوی کو کہا. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے جس طرح کے انبیاء کرام پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے. دیکھو کدھر جا کے یہ اپنی نسبتیں ملاتے ہیں، نبیوں سے نیچے بات نہیں کرتے اپنے بزرگوں کے بارے میں. چیپٹر کلوز ہو گیا، دونوں نے ایک دوسرے کو نکال دیا. اہل حدیث تو ہے ہی مسکین ہے، ان کو کیا کوئی سمجھتا ہے؟ اہل حدیث کو تو کسی کھاتے میں نہیں مانتے. المحنت کے اندر انہوں نے لکھا ہے محمد بن عبد الوہاب اور ان کی جماعت جو ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. ہاں یہی بات احمد بریلوی صاحب کے جو پوتا شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو گجرات کے تھے، انہوں نے جہاں حلق میں بھی لکھی ہے. بیسیکلی دونوں نے خود نہیں لکھی، اپنے ایک بابا جی سے نقل کیا ہے. اس کو مرے ہوئے بھی کچھ 200 سال بھی نہیں گزرے. ابن عابدین شامی 1252 ہجری میں وہ فوت ہوئے. اس نے در مختار پہ حاشیہ لکھا تھا رد المختار، اس میں اس نے لکھا کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ شیطان کا سینگ نکلے گا، تو یہ وہ سینگ ہے جو نکلا ہے. تو یعنی وہ اپنے پرانے بزرگوں سے انہوں نے نقل کیا ہے، اس کے اوپر متفق ہیں. اور اہل حدیث تو ان کو کسی کھاتے میں نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں دونوں مشرک ہیں، تقلید کے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ بھی شرک کر رہے ہیں، اور باقی یہ بزرگ پرستی میں شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، قبر پرستی کے اندر بھی ڈوبے ہوئے ہیں، سارے تصوف کے سلسلوں کو مانتے ہیں. وہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے. آپ البریلویہ کتاب احسان علیہ ظہیر صاحب کی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں. تو سارے کے سارے اسی طریقے سے. اور یہ سب کچھ میں نے نہیں کروایا، کوئی کہے کہ میں کروایا جا کے، میرے تو پہلے تک کام ہوا ہے. اچھا اب دوسرا جرم جو کہ ہم فرقہ بنانے کے، مدرسہ بنانے کے، جماعت لانچ کرنے کے، چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف کیوں ہے؟ کیونکہ بیسیکلی اسی وجہ سے آپ دوسرے بندے کو سپیس نہیں دیتے اور اس کی سچائی کی بھی آپ کبھی تعریف نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے ایک اپنی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے.
اور جب چندہ انوالو ہو جائے پھر تو ظاہر ہے سرکار، پھر آپ کو پتا ہے وہ تو لوگ مذاق کے اندر